अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रशीदुद्दीन। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। मुसलमान कांग्रेस से बेजार और इलाकाई पार्टियों को देंगे तरजीह, मौलाना वली रहमानी और मौलाना कल्बे जव्वाद की राय। मोदी के वीजा मसले पर अरकान पार्लियामेंट के ओबामा को मकतूब पर तनाज़ा। डॉक्टर कायम खां मजलिस बचाओ तहरीक के सदर मुंतखब। सलमान खां के खिलाफ मुंबई की अदालत में फर्द जुर्म आयद। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुसलमान अब कांग्रेस के नरगे में नहीं आएंगे। इस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक बना कर रखा। दो बाअसर उलमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से मुसलमान अब बेजार हो चुके हैं। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी और मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद ने कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मुसलमान इलाकाई पार्टियों को तरजीह देंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसी अहम रियासतें हैं जो मुसलमानों के वोटों से इलाकाई पार्टियों को इस्तेहकाम मिलता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के अरकान ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस दिखावे के लिए बीजेपी पर तनकीद करती है, जबकि इसे आइंदा इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी का सामना है। माजी का तल्ख तजुर्बा बताता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के मफादात को नज़रअंदाज किया और जब कभी मरकज में भारी अक्सरियत से इख्तिदार हासिल किया तो उसने मुसलमानों को फरामोश कर दिया। मुसलमानों के मफाद में नहीं है कि वो सिर्फ एक पार्टी से वाबस्ता रहें। कांग्रेस के साथ हमारा तजुर्बा ये जाहिर करता है कि अक़लियतें हमेशा नज़रअंदाज की जाती रही हैं, लेकिन एक मखलूत हुकूमत ही मुसलमानों की बेहतरी के लिए एक मजबूत ग्रुप साबित होता है। मौलाना रहमानी ने कहा कि कांग्रेस ने अपोजिशन पार्टियों का खौफ पैदा करके मुसलमानों के वोट बटोरे हैं। खासकर बीजेपी का खौफ दिलाकर उसने अपने सेकुलरिज्म के भोंडेपन को जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि वादे के बाद इरादे भूल गए। उत्तर प्रदेश में जहां 80 लोकसभा हलके हैं, 18% से जायद मुस्लिम राय दहिंदे हैं, जबकि बिहार में 40 हलके हैं और यहां पर 17% मुस्लिम वोटर्स पाए जाते हैं। दोनों कायदीन ने कहा कि मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए इलाकाई पार्टियों पर भरोसा करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा न देने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए सदर अमेरिका बराक ओबामा को अरकान पार्लियामेंट की जानिब से मकतूब तहरीर किए जाने पर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। चंद अरकान पार्लियामेंट ने इनकार किया है कि उन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं। CPIM के लीडर सीताराम येचूरी की जानिब से इनकार के बाद DMK के रुकने पार्लियामेंट KP रामलिंगम और CPI के रुकने पार्लियामेंट अच्युतानंदन ने भी दस्तखत करने से इनकार किया, जिसके बाद BJP के एक MP ने मीरा कुमार को मकतूब तहरीर करते हुए इस खत पर जाली दस्तखतों के मामले की तहकीकात कराने का मुतालबा किया। पार्टी ने इस सिलसिले में कांग्रेस को मोरद इल्जाम ठहराया है। झारखंड के BJP रुकने पार्लियामेंट सुदर्शन भगत ने स्पीकर को एक मकतूब तहरीर करते हुए कहा कि चंद अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि खत पर उनके दस्तखत नहीं हैं। ये एक संगीन मामला है, इसकी तहकीकात जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। येचूरी ने, जिनके दस्तखत इस मकतूब पर मौजूद हैं, एक बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने ओबामा को तहरीर किए गए किसी खत पर दस्तखत नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने ऐसे किसी खत पर दस्तखत किए थे। मुझे लगता है कि दस्तखत को काट कर चिपकाया गया है। इसी दौरान कांग्रेस ने BJP के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि उसकी हकीर चालों का महकमा अमरीकी सदर बराक ओबामा को अरकान पार्लियामेंट के खत के पीछे है, जिसमें चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी को वीजा न देने का मुतालबा किया गया था। पार्टी तर्जुमान राज बब्बर ने सहाफ़ियों को बताया कि इस बारे में कभी गौर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कौम सियासत से बालातर है। राज बब्बर ने कहा कि कौम सियासत से बालातर है, हम नहीं जानते कि अफराद क्या कर रहे हैं। पार्टी के किसी भी फोरम या पार्लियामेंट में इस मसले पर गौर नहीं किया गया और ये हमारे लिए कोई मौजू नहीं है। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि वो BJP की इंतखाबी मुहिम के सरबराह और गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त न दे। उन्होंने कहा कि मुंबई में ऐसे पोस्टर्स नस्ब किए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि मोदी हिंदू परस्त हैं। ऐसे पोस्टर्स आवेज़ा करने का मकसद
فرقے وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنا ہے۔ اپنے مکتوب میں ابو عاصم اعظمی نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس حالیہ فیصلے کا بھی حوالہ دیا جس کے تحت عدالت نے سیاسی جماعتوں کی جانب سے ذات پات پر مبنی ریلیوں اور پوسٹر نصب کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اعظمی نے دعویٰ کیا کہ مودی کے اس طرح کے پوسٹر سے ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مودی مذہب کی بنیاد پر سماج کو تقسیم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ کانگریس ہائی کمان نے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر دامودراج نرسمہا اور صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائنا کو نئی دہلی طلب کیا ہے تاکہ مسئلے تلنگانہ پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ پارٹی قیادت نے تلنگانہ مسئلے پر قطعی فیصلے کے لیے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے قبل تینوں قائدین کو دہلی طلب کیا ہے۔ تینوں قائدین سے کہا گیا ہے کہ وہ جمعے کے دن قومی دارالحکومت میں دستیاب رہیں۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس امکان ہے کہ 28 جولائی کو منعقد ہوگا اور ایک قطعی فیصلے سے قبل مرکزی قائدین چند مسائل پر ان قائدین سے وضاحت طلب کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ تینوں قائدین نے 12 جولائی کو کور کمیٹی کے اجلاس میں اپنی رپورٹس پیش کی تھیں۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں جس میں راہل گاندھی نے بھی شرکت کی تھی، مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاہم قطعی فیصلہ کانگریس ورکنگ کمیٹی پر چھوڑ دیا گیا۔ سیما آندھرا کی نمائندگی کرنے والے وزراء نے علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے خلاف کانگریس ہائی کمان کو سخت انتباہ دیا ہے۔ ضرورت پڑنے پر وزارت، اسمبلی اور پارٹی کی رکنیت سے مستعفی ہو جانے کا فیصلہ کیا اور چیف منسٹر سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کو متحد رکھنے کے لیے آر پار کی لڑائی لڑنے پر زور دیا۔ انہوں نے سیما آندھرا کے مرکزی وزراء پر تماشا دیکھنے کا الزام عائد کرتے ہوئے 28 جولائی کو دہلی پہنچ کر ریاست کو متحد رکھنے کے لیے مرکز اور ہائی کمان پر دباؤ ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس پارٹی ہائی کمان تلنگانہ پر قطعی فیصلہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جس کا جائزہ لینے کے لیے سیما آندھرا کے وزراء نے منسٹرز کوارٹرز میں اپنا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ سیما آندھرا کے وزراء نے علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی، صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائنا کے علاوہ سیما آندھرا کی نمائندگی کرنے والے مرکزی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کو اپنی ساری طاقت جھونک دینے پر زور دیا ہے۔ باوجود اس کے کانگریس پارٹی ہائی کمان کی جانب سے علیحدہ تلنگانہ ریاست تشکیل دی جائے تو وزارتوں کے ساتھ ایوان کی رکنیت اور پارٹی کی رکنیت سے بھی استعفے کا فیصلہ کیا گیا۔ سی پی آئی ایم کے جنرل سیکرٹری پرکاش کرت نے کہا ہے کہ قومی سیاست میں امکانی تیسرا محاذ صرف 2014 کے عام انتخابات کے بعد ہی ابھر سکتا ہے۔ پرکاش کرت نے حیدرآباد میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے بعد ہی ایسی کوئی صورتحال ابھرنے کا امکان ہے، لیکن فی الحال انتخابات سے قبل ایسی کسی چیز کے ابھرنے کا امکان نہیں ہے۔ کرت نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ سماجوادی پارٹی کے سربراہ ملائم سنگھ یادو بھی اسی نظریے کے حامل ہیں کہ انتخابات کے بعد ہی تیسرا محاذ وجود میں لایا جائے۔ سی پی آئی کے رکن راجیہ سبھا ڈی راجا نے کانگریس اور بی جے پی پر عوام دشمن معاشی پالیسیاں اختیار کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ متبادل غریب دوست پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے کہا کہ عرب مملکت شام میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت سیدہ زینب اور صحابی رسول حضرت خالد بن ولید کے روضوں کو بمباری اور بم حملوں سے ہونے والے نقصانات کی سخت مذمت کے طور پر انہیں حیدرآبادی علماء کی طرف سے پیش کردہ یادداشت کو وزارت امور خارجہ کے توسط سے حکومت شام تک پہنچایا جائے گا اور ان واقعات پر ہندوستانی مسلمانوں کے غم و غصے سے واقف کرایا جائے گا۔ ان مقدس مقامات کے تحفظ پر زور دیا جائے گا۔ علماء و مشائخ فورم کے صدر مولانا سید شاہ اسرار حسین رضوی کی قیادت میں شہر کے سرکردہ مسلمانوں کے وفد نے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے ملاقات کی۔ وفد میں مولانا فضل اللہ قادری، مولانا مظفر علی صوفی، مولانا حسن فاروقی، مولانا مصطفیٰ پاشا قادری اور دوسرے موجود تھے۔ وفد نے چیف منسٹر سے مساجد کی تعمیر و مرمت، ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں مختلف محکمہ جات کے سربراہان کے تقرر،
اور عربی ادارے دائرۃ المعارف کی یوم تاسیس کے موقع پر بین الاقوامی کنونشن منعقد کرنے کی درخواست کی۔ اس موقع پر صدر نشین ریاستی اقلیتی کمیشن عابد رسول خان بھی موجود تھے۔ ریاست میں پنچایت راج اداروں کے پہلے مرحلے کے انتخابات میں تلنگانہ میں ٹی آر ایس اور وائی ایس آر کانگریس پارٹی کو زبردست دھکا لگا ہے۔ سرپنچ کے عہدے کے لیے جو نتائج سامنے آئے ہیں، اس سے ٹی آر ایس قیادت خود بھی حیرت زدہ ہے۔ ٹی آر ایس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پنچایت چناؤ میں تلنگانہ میں تلگو دیشم کانگریس اور وائی ایس آر کانگریس پارٹی کا صفایا ہو جائے گا، کیونکہ یہ تینوں جماعتیں علیحدہ تلنگانہ ریاست کے قیام میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، لیکن ٹی آر ایس کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ کانگریس اور تلگو دیشم نے دیگر علاقوں کے ساتھ تلنگانہ میں بھی بہتر مظاہرہ کیا، جبکہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی تلنگانہ میں اثر انداز ہونے میں ناکام رہی۔ ٹی آر ایس کے سربراہ چندر شیکھر راؤ مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں ان کی پارٹی لوک سبھا کی 15 اور اسمبلی کی 100 نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی، لیکن ریاست اور مرکز میں بادشاہ گر ہونے کا دعویٰ کرنے والی اس پارٹی کی قیادت کو پنچایت چناؤ کے نتائج سے دھکا لگا ہے۔ تلنگانہ کے 9 اضلاع میں صرف 3 یا 4 اضلاع میں ٹی آر ایس اپنے اثر و رسوخ کو ثابت کر سکی، جبکہ دیگر اضلاع میں اس کا مظاہرہ کانگریس اور تلگو دیشم سے بھی کم رہا۔ مجلس بچاؤ تحریک کے قائدین اور کارکنوں کی جانب سے کنوینر ڈاکٹر قائم خان کو تحریک کا بلا مقابلہ نیا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ غازی ملت امان اللہ خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت عوام کی خدمت کریں گے۔ ڈاکٹر قائم خان نے تمام وابستگان ایم بی ٹی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ تحریک کے قائدین اور کارکنوں کے بھرپور اعتماد کے مطابق خدمات انجام دیں گے۔ انہوں نے اس موقع پر سابق صدر ایم بی ٹی آدم ملک ایڈوکیٹ کی خدمات کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر قائم خان نے اعلان کیا کہ جماعت کے جنرل سیکرٹری اور خازن کے عہدوں کو بہت جلد پر کیا جائے گا۔ تحریک کے ترجمان فرحت اللہ خان نے بھی آدم ملک ایڈوکیٹ کی خدمات اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر پارٹی کے مختلف قائدین کے علاوہ سینکڑوں محبان تحریک موجود تھے۔ امجد اللہ خان خالد کارپوریٹر نے انتظامات کی نگرانی کی۔ ایسار نگر کے علاقے میں کل شام اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ فیس بک پر اشتعال انگیز اور قابل اعتراض مواد اپلوڈ کرنے والے اکثریتی طبقے کے 2 نوجوانوں کو پولیس کی جانب سے حراست میں لینے کے بعد انہیں رہا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایلا ریڈی گوڑے سے تعلق رکھنے والے 2 نوجوان پروین اور راجیش، جو آپس میں رشتہ دار بتائے جاتے ہیں، انہوں نے فیس بک پر حالیہ دنوں میں کعبۃ اللہ شریف کی بے حرمتی والی تصاویر اپلوڈ کی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ مقامی عوام کی جانب سے نشاندہی کے بعد مذکورہ نوجوانوں کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا اور ان کے کمپیوٹرز کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ مذکورہ نوجوانوں کی رہائی کی اطلاع پر مقامی مسلمان پولیس اسٹیشن کے روبرو جمع ہو گئے اور حراست میں لیے گئے 2 شرپسند نوجوانوں کی گرفتاری کے اعلان کرنے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا، لیکن پولیس نے مقامی عوام کو شرپسند نوجوانوں سے متعلق اطلاع فراہم کرنے سے انکار کر دیا، جس پر مسلم نوجوان برہم ہو گئے اور پولیس اسٹیشن کے روبرو احتجاج کیا۔ پولیس نے صبر و تحمل سے کام لینے کے بجائے احتجاجیوں پر زبردست لاٹھی چارج کیا، جس میں بعض نوجوان زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ 5 احتجاجی نوجوانوں کو ایسار نگر پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کی اس کارروائی کے بعد علاقے امیر پیٹ اور ایسار نگر میں زبردست کشیدگی پیدا ہو گئی۔ ممبئی کی ایک عدالت نے اداکار سلمان خان کے خلاف الزامات وضع کیے ہیں۔ سلمان خان پر غیر ارادی قتل کا مقدمہ چلے گا اور اگر ان پر جرم ثابت ہو گیا تو انہیں 10 برس قید کی سزا ہو سکتی ہے، جبکہ سلمان خان نے ان الزامات سے انکار کیا ہے۔ سلمان خان پر جب فرد جرم عائد کی گئی تو وہ عدالت میں موجود نہیں تھے۔ عدالت نے ان کی طرف سے پیشی سے استثناء کی درخواست قبول کر لی تھی، تاہم عدالت نے کہا کہ جب بھی سلمان خان کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہا جائے تو انہیں آنا پڑے گا۔ اس مقدمے کی اگلی سماعت 19 اگست کو ہوگی۔ سلمان خان پر غیر ارادتاً قتل کے علاوہ تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ چلے گا۔
24 जून को अदालत ने इस मामले में गैर इरादतन कत्ल का मुकदमा चलाने का हुक्म दिया था। 47 साल सलमान पर इससे पहले लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा हो सकती थी, लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट ने अपने हुक्म में कहा कि सलमान पर गैर इरादतन कत्ल का मुकदमा चलाने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद है। 28 सितंबर 2002 को एक लैंड क्रूज़र कार मुंबई के बांद्रा इलाके में एक बेकरी के बाहर वाक़े फुटपाथ पर सोए हुए अफराद को रौंद दिया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी और 4 दीगर जख्मी हो गए थे। खबरनामे के अख्तिताम की दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।